دوستو عثمان خاندان آج کل کہاں ہے اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ کیا 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 گیا، ان کو کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، آج کی اس تحریر میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور ناظرین گرامی، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا سیاہ دن تھا، جس دن سلطنت عثمانیہ کا آفیشلی خاتمہ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ترکی سے اس سلطنت محمد ششم کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا اور وہیں سے شروع ہوئی مصطفیٰ کمال کی حکومت۔ سلطان محمد شمش کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ ان کو اسی وجہ سے ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ 17 نومبر کو ایک جہاز کے ذریعے مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے ارطغرل بھی شامل موجود تھے۔ ان میں اٹلی چلے گئے اور اپنی زندگی کے آخری دن اٹلی میں ہی گزارے۔ ان کی وفات 1926 میں اٹلی میں ہوئی۔ ان کے ہیبیا اتھر کو دمشق کی ایک مسجد کے قریب دفنا دیا گیا۔ سلطان محمد شمش جب تک زندہ رہے تو عثمانی خاندان پھر ایسے حالات تھے کہ تمام کے تمام عثمانی خاندان کو اس وقت کے تمام شاہی خاندانوں کو ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی ترکی سے ان سب کو بے دخل کر دیا گیا۔ دوستو، ایک ایسا خاندان جس نے 625 سال تک اس پر جگہ پر حکومت کی ہو، اب اسی کو اسی ملک سے دربدر کر دیا گیا۔ تنگ ہو گئی تھی، اس سے رہنے کے لیے 2 گز زمین تک نہ ملی۔ عثمان خاندان خود حیرت میں تھا کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت ملک سے جو باہر کیے گئے تھے عثمانی لوگ، ان کے خاندان کل تعداد 156 تھی۔ ان تعداد میں تمام شہزادے تھے، شہزادیاں تھیں اور بہت ساری ازدواج تھی۔ کچھ نوکر تھے جو اپنے مالکوں کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس خاندان کے تمام دامادوں کو بھی ملک سے باہر کر دیا گیا تھا اور باہر کیے جانے والے ان تمام لوگوں کو ایک طرفہ پاسپورٹ دے دیا گیا تھا، یعنی وہ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے مصر جانے کا ارادہ کیا، جو کبھی ان کی حکومت میں ہوا کرتا تھا، لیکن نہ ہی انگریز لوگ اور نہ ہی ترکی کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ مصر جائے، اس لیے ان کا مصر جانا کینسل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے شام جانے کا ارادہ کیا۔ اس طرف بھی ترکی حکومت نے ان کو جانے کی قطعی اجازت نہ دی۔ اسی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ لبنان کی جانب چلے گئے اور ان میں سے کچھ لوگ فرانس کی جانب چلے گئے۔ یہ عثمانی خاندان کے لیے بہت ہی خطرناک وقت تھا۔ ان لوگوں نے اس دور میں غربت کا منہ دیکھا، کیونکہ وہ تو اپنا تمام ساز و سامان اور خزانہ ہر چیز اپنے محلوں میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ انہیں یہ گمان نہ تھا کہ ان کی رعایا اور ان کی جو سلطنت کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ان سے وفاداری اور ان کے ساتھ ہی وفاداری کریں گے اور ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ایسا ہرگز نہ ہوا۔ وہاں پر سب لوگ بدل چکے تھے۔ ترکی ان کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ 1926 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد عثمانی خاندان میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ عثمانی خاندان کا سربراہ اور سردار وہ ہوتا ہے جو عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ لہٰذا 1926 کے بعد یہ دستور اس پر عمل جاری رہا۔ اگر بات کی جائے موجودہ عثمانی خاندان کے سردار کے بارے میں تو علی عثمان عثمانی خاندان کے سردار ہیں، جو کہ 2017 میں 44ویں عثمانی خاندان کے سردار بنے ہیں، جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں۔ آگے کون اس عہدے پر فائز ہوگا اس سے متفق فی الحال معلوم نہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں عثمانی خاندان کے مردوں کو بھی ترکی میں آنے کی اجازت مل چکی تھی، لیکن ان خاندان کے ساتھ زیادہ تر لوگ ترکی سے باہر رہنا ہی پسند کیا، کیونکہ یہ حالات کو بھانپ چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ترکی اب کسی اور حالت پہ پہنچ چکا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اس غمزدہ تحریر کا یہی پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید تحریر کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔